مجھے موقع ملا جنرل باجوہ کے آخری دنوں میں انہوں نے ایک انٹریکشن رکھا. ہم جیسے راندہ درگاہ کو بھی بلایا, کیونکہ ہمیں تو بلا کے نہیں بٹھایا جاتا تھا. 5-5 گھنٹے 7-7 گھنٹے ہم سے مشورے بھی نہیں ہوتے تھے الحمدللہ. تو میں نے یہ سوال کرنے کی جرت کی وہاں پہ کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے باجوہ صاحب, آج کل ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے, یہ جمہوریت اور بہت اس وقت کڑے وقت میں ہے, عوامی مقبولیت جو ہے اس کی پاسداری نہیں کی جا رہی, آئین کی بے حرمتی ہو رہی ہے. تو میں ان سے یہ کہتی تھی کہ آج سے 4 برس پہلے بھی یہی سب کچھ تھا. لنڈے کے مفکر, لنڈے کے دانشور, لنڈے کے جمہوریت پسند, لنڈے کے ادھار لی ہوئی جن کی مستعار کی ہوئی جمہوریت جو ہے وہ شاید 2 برس پرانی ہوگی یا 3 برس پرانی ہوگی. ان کو نہیں پتا کہ یہ آوازیں تب بھی اٹھ رہی تھی, لیکن ان کے پاس یہ جمہوریت, یہ فکر, یہ آئین پسندی نہیں تھی. اور ان کے ہم سب کے سامنے یہ ہوا ہے سارا کچھ. اس کتاب کے اندر میں اس کے صفحہ نمبر 73 تک پڑھ سکی ہوں, اور بہت میں نے جلدی میں بھی پڑھی کیونکہ مجھے بولنا بھی تھا. یہ جو میڈیا کی آواز کی بات کی گئی ہے, جو اس میں ایک ڈسپریشن نظر آتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے باشندے کی کہانی نظر آتی ہے جس نے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خود بھگتی ہیں, خود پہ محسوس کی ہیں. جب زخم آپ کو خود لگتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. اس تکلیف کو اس کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اس کے اندر محرومی کی کہانی, استحصال کی کہانی, اس کے اندر وہ تمام جو کہ بھولے بھلائے فراموش کیے ہوئے لوگ ہیں ان کی کہانی. اور میڈیا کے اندر جو بات جس حوالے سے یہاں پہ ہوئی ہے, اور یہ بالکل شکوہ اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے, بلکہ اس کتاب کے اندر یہ شکوہ نہیں, اس کے اندر جو ہے وہ ایک پوری کمپلینٹ ہے میڈیا کے خلاف, اور وہ ایک FIR ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے ان کی واقعی بات نہیں سنی. آج بھی محسن داوڑ صاحب کو ہم ٹی وی پہ شاید نہیں بلا سکتے. ہم پہلے بھی بلانے کی بات کرتے تھے تو ہمیں منع کیا جاتا تھا. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ جھوٹ تو نہیں ہے. کبھی کبھی تو کوئی ایسی ہم بات خود بھی کر دیتے تھے تو پروگرام کے بیچ میں کر دیتے تھے, اب بھی کرتے ہیں, مگر میں یہ نہیں کہتی کہ پہلے سے حالات بدلے, لیکن اب تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. اب وہ ہماری بات کیا سنیں گے. جب ہم کہتے تھے تو ان کو برا لگتا تھا, ہم پہ غداری کے پرچے ہوتے تھے. اب ان کے اپنے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان پہ اب بیت رہی ہے, تو ان کو پتا چلا ہے کہ جب ہم بات کرتے تھے تو وہ کیا بات ہوتی تھی. مجھے موقع ملا کچھ عرصہ پہلے جنرل باجوہ کے آخری دنوں میں انہوں نے ایک انٹریکشن رکھا. ہم جیسے راندہ درگاہ کو بھی بلایا, کیونکہ ہمیں تو بلا کے نہیں بٹھایا جاتا تھا. 5-5 گھنٹے 7-7 گھنٹے ہم سے مشورے بھی نہیں ہوتے تھے الحمدللہ. تو میں نے یہ سوال کرنے کی جرت کی وہاں پہ کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے باجوہ صاحب, یہ جو ناکامی ہوتی ہے یہ بچے دیتی ہے, کامیابی بھانج ہوتی ہے. ناکامی آپ نے پیدا کی ہے, وہ بچے دے رہی ہے. کل تک ہم پہ غداریوں کے فتوے لگ رہے تھے, آپ تالی بجاتے تھے, کہتے تھے شاباش اور کرو. اب آپ کے اوپر بھی غداری کے فتوے لگ رہے ہیں. تو ہم نے یہ جواب کسی کے پاس نہیں تھا. جواب کیا ہوتا؟ ناکامی خاموش ہوتی ہے, ناکامی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. لیکن اس کی قیمت مجھے اور اس ایوان میں, اس جگہ اور اس ملک میں بیٹھے ہوئے ان ہزاروں نوجوانوں کو بھگتنا پڑے گی جن کے لیے جمہوریت کے معنی بدل دیے گئے. ہمیں ایک طرف آمریت کا سامنا ہے اور دوسری طرف فسطائیت کا سامنا ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جمہوریت تو بن چکی ہے, اب ہم آمریت کے پاس جائیں یا فسطائیت کا رستہ دیکھیں. ہمارے سامنے آئین پسندی کا معنی شخصیت پرستی رکھ دیا گیا ہے. اس کو کریں کہ جس آئین کی بات کرتے تھے وہ آئین تو فرد واحد کے نام منسوب ہو چکا, اور جب وہ مقبولیت کا بھیس پہنے, وہ قبولیت اب سامنے آپ کے آ چکی ہے, تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. جناب, جمہوریت کے معنی بدل گئے, آزادی رائے کے معنی بدل گئے, آپ کے سارے پروجیکٹ ناکام ہو گئے. آپ نے جو جن نکالے تھے ان کو اب واپس ڈالتے ہوئے آپ کو دقت ہو رہی ہے. اور آج بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جن واپس جائیں
जिनको आपने बोतल से निकाला था, भले वो मुजाहिदीन की सूरत तालिबान थे या वो आज पॉलिटिकल नजरियाती तौर पर जो तालिबान को मानने वाले हैं, क्योंकि इस मुल्क में असलहा उठाए हुए तालिबान हमें नजर नहीं आते। नजरियाती तौर पर जो तालिबान पैदा किए गए हैं वो हमें नजर आते हैं और हम उन्हें कबूल कर बैठे हैं। अलमिया ये उस पर मकबूलियत की मोहर लगा दी है हमने उस फर्द वाहिद को कबूल कर दिया है। तो इसलिए अब इसका हल क्या है सर? मुझे तो हल मेरा ख्याल है नौजवानों के पास ही है। मैं शायद नौजवान अपने आप को चले मैं नहीं भी कहती, मोहसिन दावड़ के पास उसका हल है, मुस्तफा नवाज के पास उसका हल है, बाबर साहब जैसे, खट्टर साहब जैसे जो बड़े हैं वो इनको साथ बिठाएं, जिनके पास आज भी नजरिया है, जिनके पास आज भी आवाज है। और तमाम जो अपने आप को मुख्तदर समझते हैं, मैं एक बात और आपको कह दूं, आपको क्या लगता है इस वक्त आइन की जंग है? किसी ने कुछ दिन पहले तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात हम मुझसे भी की थी, तो मैंने उनसे कहा कसम उठाएं आपको आइन की इतनी परवाह है, कसम उठाएं आपको जमहूरियत इतनी ही पसंद है, कसम उठाएं आपको आज़ादी